अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम मुस्तफ़ा हेल्थ टाइम न्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने प्रोग्राम किए हैं हर बीमारी के हवाले से तो फिर रज़ाई मिली है। आज का जो प्रोग्राम है वो टोटल हुल जिस्म, पूरे जिस्म के लिए है। और ये जब मैं पहली दफ़ा कॉलेज में गया, हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि यह बीमारी है क्या, इसकी तारीफ़ कर दें। वो सवाल आज दिन तक मेरे जहन में है। ये बीमारी किसी के सर में दर्द होता है, कहते हैं बीमार है। पेट में दर्द होता है, कहते हैं बीमार है। टांग में दर्द है, बीमार है। बुखार है, फिर भी बीमार है। ये बीमारी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, ये क्या होती है। असल में ना हमारे ये मेरी तमाम जितने भी मेरे दोस्त भाई अहबाब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे फिर आपको किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। उसमें यह है कि हमारे जिस्म के अंदर दो किस्म के जरासीम हैं। एक हमारे दफ़ाई जरासीम है, एक हमारे हमला आवर जरासीम है। कोई भी बच्चा दुनिया पे आता है वो बीमार ही आता है। अभी जिसके जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाइट सेल, जिसके क़ुव्वत मुदाफ़ियत या दफ़ाई फ़ौज उसकी ताकतवर है, उस पे वो हमला नहीं करते। ऐसे एक मिसाल ले लें कि पूरी दुनिया की फ़ौज का एक निज़ाम है, जो हमला आवर होते हैं वो दफ़ा पे नहीं होते हैं, जो दफ़ा पे होते हैं हमला नहीं करते। उससे भी आसान आपको समझा दूँ कि अब सब लोग जो हॉकी का मैच देखते हैं या फुटबॉल का देखते हैं, जो होते हैं खिलाड़ी होते हैं दफ़ा वाले, वो गोल पे जाकर दूसरे के गोल पे हमला नहीं करते। जिनका काम ड्यूटी हमला करना होता है, गोल करना होता है, वो दफ़ा नहीं करते। अभी आपका अगर दफ़ा मज़बूत है तो हमला आवर आपको शिकस्त नहीं दे सकता। करना यह है कि जिस्म के अंदर दो ही कुव्वतें हैं। और अगर इससे भी हटकर आपको समझा दूं कि पूरी दुनिया पे अगर आप देख लें तो दो ही चीज़ें हैं। अगर बिजली की तारें हैं तो एक ठंडी है, एक गर्म है। अगर आप मशीनरी को ले लें, सेल को ले लें, उसका एक मुस्बत होगा, एक मनफी होगा। कोई भी मशीनरी ले लें, चाहे इलेक्ट्रिक है, कोई भी है, उसका एक मनफी पहलू होता है, एक मुस्बत होता है। जब वो दोनों पे अलग-अलग तारें लगती हैं तो वो काम करती है। अभी जिस्म के अंदर भी हमारा मनफी भी है और मुस्बत भी है। किसी मरीज़ को कुछ भी मर्ज़ ना हो, कुछ भी ना हो, अगर उसके ज़हन में मनफी पहलू आ गया तो वो बीमार पड़ जाएगा। अब अगर किसी के जिस्म में अगर उसके गोलियां भी लगी हों, शदीद तरीन चोटें आई हों, अगर उसका जिस्म, उसका ज़हन, उसका माइंड मुस्बत है तो फिर वो उस पर भी असर नहीं करता। जिस्म में तीन ही उज़्व हैं जिनसे बीमारी पूरे जिस्म को अटैक करती है। एक हमारा दिमाग आ गया, एक हमारा दिल आ गया और एक हमारा जिगर आ गया। अभी जिगर का काम वो पूरे जिस्म पे एक लाजमी है, वो तो खुराक को देता है। लेकिन दो चीज़ें जो हमारी हैं वो असाब यानी दिमाग और दिल। अभी जो भी चीज़ आएगी दिमाग में आएगी, दिमाग उसको दिमाग ये दिमाग अपने अंदर बैठाएगा तो वो दिल को मतले करेगा, दिल इसका फ़ैसला करेगा। अभी पूरे जिस्म के अंदर हदीस भी है कि इंसान के अंदर एक जिस्म के अंदर एक खून का लोथड़ा है। अगर वो सही है तो पूरा जिस्म ठीक है, अगर वो ख़राब है तो पूरा जिस्म ख़राब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दिल है। अभी दिल पे जो जिस तरह भी आप दिमाग को लेकर जाएंगे, मुस्बत लेकर जाएंगे, तो वो आपको किसी किस्म की कोई भी बीमारी है वो आप पे अटैक नहीं करेगी। अगर उसको आप मनफी लेंगे तो वो आपको अटैक करेगी। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। और जो ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं, कुछ भी उनको नहीं होता है, लेकिन वो सोच कर ये बीमारी भी हो गई, ये भी हो गई है, ये भी हो गई है, वो इसमें फंस जाते हैं और उसका इलाज भी नहीं है। अब अगर एक मरीज़ को पेट का दर्द है, पेचस हैं, वैसे उसको दर्द है, तो वो जब दवाई लेगा, जब वो ज़हनी तौर पे अपना माइंड
مثبت نہیں کرے گا اس کو فرق نہیں آئے گا۔ اب اگر اس کو بھی ہٹ کر دیکھیں، تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں اور تفصیل میں چلے جائیں اور بہتری کی طرف چلے جائیں، تو آپ اپنا ذہن، آپ اپنا مائنڈ یہ دوائیوں سے ختم کر دیں۔ کیسے؟ جو چیز اللہ کے حکم سے بیماری آتی بھی ہے اور جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ابھی آپ اگر ذہنی طور پہ ٹھیک ہیں، دماغ آپ کا ٹھیک ہے، دل آپ کا ٹھیک ہے، سب سے بڑی ہے کہ آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ صاف کیسے رکھنا ہے؟ اس میں جو جتنی بھی بیماریاں ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہیں، کہ بغض آ گیا، کینہ آ گیا، حسد آ گیا، لاپرواہی آ گئی، اور یعنی کہ منفی پہلو آ گیا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو منفی پہلو ہیں، آپ کے آٹومیٹیکلی آپ کے جسم میں بیماری آ جائے گی۔ ابھی وہ کیسے ختم کرنا ہے؟ توکل آپ نے اللہ پہ رکھنا ہے۔ جو بھی بیماری آئے گی وہ آپ کے لیے رحمت بن کر آئے گی۔ جو بیماری آپ کے لیے رحمت بن کر آئے گی انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی بھی یہ آپ کو نقصان نہیں کرے گی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اگر میں بیمار ہو گیا تو یہ اللہ کی رضا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، ان کے وہ ایک ٹوکرے میں پڑے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ اتنے عرصہ بیمار ہو گئے ہیں، جنگل میں گئے تو شیطان نے دعوت دی، انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں آپ کو ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑا ماروں گا۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ انہوں نے ایک تیلیاں گٹھی کر کے 100 تیلی ملا کر اس کو ایک قسم سچی کی، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، اگر میں 18 سال بیمار رہا تو 35-40 سال میں ٹھیک بھی رہا، اس کے متعلق اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ابھی اگر آپ زندگی کو دیکھیں، جب آپ بیمار نہیں تھے وہی تو اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی تھی۔ اگر آپ 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال بیمار پڑ گئے تو ہماری مشکلیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے توکل ہٹا لیتے ہیں اور ڈاکٹر حکیم پہ توکل رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس نے کہا بھائی حکیم صاحب میں دوائیاں لے کر ڈاکٹروں سے حکیموں سے لے کر تھک گیا ہوں، ابھی میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا بزرگ جی یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ آپ پانی پئیں گے، اور میں نے ایک رسالے میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی اگر پانی پیتا ہے تو وہ بسم اللہ کر کے پیے گا تو وہ اس کے زہریلے جراثیم سب ختم ہو جائیں گے۔ ایسے یہ کھانے کے طریقہ ہے، آپ شرید بنا کر کھائیں تو آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ آپ اپنے ان پوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جب آپ ان پوروں کو سالن میں ڈبو کر کھائیں گے تو اس کے اندر ایسی بیماری، ایسی اللہ نے شفا رکھی ہے، آپ اس کو چاٹیں گے آپ کا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انشاءاللہ یہ ایسا ہے کہ آپ دوائی بھی نہیں لیں گے اور اللہ آپ کو ٹھیک بھی کر دے گا۔ لیکن وہی بات ہے، وہی چیز ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ، اپنا ذہن، یا اپنا دماغ، اپنا دل بالکل صاف رکھنا ہے۔ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، شفا بھی آپ کو اللہ نے دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار پڑ گئے، ان کی دانت کو درد ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جائے جنگل کے اندر ایک بوٹی ہے وہ لے لے، اس سے آپ کے دانت کو آرام ہو جائے گا۔ وہ گئے، انہوں نے لی، وہ آرام ہو گئے، ان کو آرام آ گیا۔ ابھی جب پھر کسی عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے دانت کو درد ہوا تو وہ ڈائریکٹ اس بوٹی کے پاس چلے گئے، انہوں نے جا کر رکھی، کھائی، فرق نہیں آیا۔ اللہ سے شکوہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پہلے تو نے مجھ سے رجوع کیا تھا اور میں نے بتایا تھا، ابھی تیرا توکل مجھ سے اٹھ گیا تھا، تو ڈائریکٹ بوٹی کے پاس کیا، میں نے بوٹی کے سے وہ طاقت ہی چھین لی، وہ طاقت ہی لے لی جو آپ کو شفا دیتی۔ ابھی یہ ہمارے لیے بہت ساری مثالیں ہیں کہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور کوئی بھی بیماری ہے، کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، آپ اس کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھیں اور اپنا ذہن، اپنا دماغ بالکل ٹھیک رکھیں، انشاءاللہ کوئی بھی بیماری آپ پہ حاوی نہیں ہوگی۔ یہ علیحدہ باتیں ہیں، یہ کینسر لا علاج ہے، یہ دوسری چیز ڈینگی لا علاج ہے، کرونا لا علاج ہے، کچھ بھی لا علاج نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جو ہے میں شفا دینے والا میں ہوں،
جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ، آپ کا دل ایک ہی بات پہ ہو کہ اللہ نے ہمیں شفا دینی ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ نے انشاءاللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد موضوعات پڑھنے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب قل هو اللہ احد۔ یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ کر صبح و شام یہ پڑھنی ہے، اور رات کو خاص کر صبح و شام تو نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے بیٹھ کر چرپائی پہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر یہ صورتیں پڑھ کر پورے جسم پہ پھیرنی ہے۔ یہ ایسا علاج ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں گے۔ کچھ بھی صبح کی جو نماز بندہ پڑھتا ہے، رات کو نماز پڑھ کر سوتا ہے، باوضو رہتا ہے، اس کے قریب بیماری نہیں آتی ہے۔ یہ ذہنی مائنڈ ہے۔ کسی مذہب میں چلے جائیں، کسی اور مذہب میں دیکھیں، یہ سہولتیں، یہ چیزیں کسی مذہب کو بھی نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، باوضو ہو کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ آپ نے اذکار کرنے ہیں، صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ آپ نے موضوعات پڑھنے ہیں، آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ اگر کوئی بھی بیماری آپ کو لگ گئی تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت سمجھیں، اس پہ صبر کریں۔ کوئی بھی دوائی آپ کھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پہلے دن سے ہی فائدہ ہو جائے گا، بھلے کتنی سخت کیوں نہ ہو۔ جب آپ کا یقین توکل اللہ پہ نہیں ہوگا، جتنی مرضی دوائیاں لے لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم علاج کے لیے ڈاکٹر حکیم بدلتے ہیں، دوائیاں بدلتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں سوچ لیں، اگر امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، یا اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ سے شفا مانگیں، شفا دینے والی ذات ایک ہی ہے، اسی سے آپ اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی جائیں گے، دوائیوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، حکیموں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شفا دینی ہے اللہ کی ذات نے دینی ہے، اللہ سے مانگیں، اور ذہن بنا لیں کہ کوئی بھی گولی کھائیں، کوئی بھی دوائی پئیں، کچھ بھی کریں، آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم۔